اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ذکرہ للشر الذاکرین والشکر فوض للشاکرین وطاعتہ نجاة للمطیعین الصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین ورب المغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد راجعون صلوات پڑھتے ہیں۔ انتہائی واجب احترام علماء کرام اور حاضرین فرش عطا، ایک مرمومہ کے سال ثواب کے لیے مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے اور ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں اہل خانہ کو تعزیت پیش کرنے کے لیے اور سب کی تلقین کرنے کے لیے۔ یہی قانون حیات ہے اور یہی اصول زندگی کہ جب ہمارے درمیان سے کوئی مومن یا مومنہ اس دار فانی کو چھوڑ کر اس عالم بقا میں قدم رکھتا ہے تو ہم اس کے ایصال ثواب کے لیے مجلس حسین برپا کرتے ہیں۔ ظاہراً تو مجلس نام ہے مجمع کو جمع کر لینے کا، ہجوم کو اکٹھا کر لینے کا، افراد کو جمع کر لینے کا، احباب کو جمع کر لینے کا، رشتہ داروں کو جمع کر لینے کا اور عزیز و اقربا کو ایک چھت کے نیچے بٹھا دینے کا۔ یعنی اگر آپ لغت میں جا کے مجلس کے معنی تلاش کریں گے تو یہی لکھا ہوا ملے گا کہ جہاں مجمع جمع کیا جائے اسے مجلس کہا جاتا ہے۔ اسی لیے دنیا عرب میں بیٹھک کو بھی مجلس ہی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں مجمع جمع ہو اسے مجلس کہا جاتا ہے۔ مگر یہ سارے معنی جتنے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، یہ سارے معنی مجلس کے کربلا سے پہلے تھے۔ کربلا کے بعد مجلس کے معنی بدلے، سارے معنی کربلا سے پہلے تھے، کربلا کے بعد مجلس کے معنی بدل۔ کربلا سے پہلے جہاں مجمع جمع ہو اسے مجلس کہا جاتا تھا، کربلا کے بعد جہاں باطل کے درمیان امتیاز کر دیا جائے اسے مجلس کہا جاتا ہے۔ جہاں یہ بتایا جائے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، رونگ کیا ہے، رائٹ کیا ہے، اندھیرا کیا ہے، روشنی کیا ہے، تاریکی کیا ہے، اجالا کیا ہے، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، قاتل کون ہے، مقتول کون ہے، سر کٹانے والے کون ہیں، سر کاٹنے والے کون ہیں، کون رسول کے چاہنے والے ہیں، کون رسول سے نفرت کرنے والے ہیں۔ یہی مجلسیں جو ہے جو دنیا کو بتاتی ہے کہ سر کاٹنے والوں کے قبیلے اور ہیں، سر کاٹنے کٹانے والوں کے خاندان اور ہیں۔ سلامات پڑھے گا محمد۔ یہی مجلس ہے کہ جہاں سے آپ اپنی بات، امن کی بات، اتحاد کی بات، امن کا پیغام دنیا تک پہنچا سکتے ہیں۔ یقین جانیں مجلس سے بڑی چیز دنیا کے پاس کوئی اور ہے ہی۔ دنیا میں عالم اسلام میں 73 فرقے ہیں۔ 73 فرقوں میں واحد فرقہ ہے خوش نصیب تشیع کہ جن کے پاس ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں آپ بلا کے اپنوں کو سمجھا بھی سکتے ہیں اور روٹھوں کو منا بھی سکتے ہیں۔ مجلس کے ذریعے اپنوں کو سمجھا بھی سکتے ہیں اور روٹھے ہوئوں کو منا بھی سکتے ہیں۔ یہی مجلس ہے کہ جہاں سے ہم دنیا کو تمنا بھی بتاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں۔ اور یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں سے لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ مثلا بہت سارے سوالات ایسے ہیں جو تشیعوں پر بہتان لگا دیے جاتے ہیں اور باتیں کس دی جاتی ہیں۔ مثلا ایک بات ہے جو پورے عالم اسلام میں گشت کرتی ہے اور ہر خاص و عام کی زبان پر ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ جو ہے وہ رسول اللہ کو نہیں مانتے، شیعہ مولا کائنات کو مانتے ہیں۔ میں ممبر پر بیٹھ کے جملہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ کی تائید اس میں مجھے حاصل ہوگی تو میں سمجھوں گا کہ میں خوش نصیب۔ خدا کی قسم، اس مسجد کے تقدس کی قسم، کعبے کی عظمت کی قسم، رسول اللہ کی شان کی قسم،
ہم علی کو بھی اس لیے مانتے ہیں کیونکہ رسول اللہ نے دیا ہے. آپ یقین کریں، آپ اگر تشیعوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں گے تو عجیب و غریب تاریخ ہے. تشیعوں میں ہم نے جسے مانا اس لیے مانا کیونکہ اس نے رسول اللہ کو مانا تھا، اور جسے چھوڑا اسے بھی اس لیے چھوڑا کیونکہ اس نے رسول اللہ کو چھوڑا تھا. سلامات پڑھے نا محمد. ہمارے یہاں معیار انتخاب مرسل اعظم کی ذات ہے. ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ پیغمبر اسلام کی وجہ سے کیا ہے، کیونکہ پیغمبر کے لیے قرآن کہہ رہا ہے جو رسول تمہیں دے جن سے رسول تمہیں روکے اس سے رک جاؤ. آدھا درجن سے زیادہ علماء بیٹھے میری بات نہ مانیے، ان سے پوچھ لیجیے. شاید میں جذبات خطابت میں کہہ گیا، میں جوش اور بلبلے میں کہہ گیا، ان سے پوچھیے انہوں نے رسول اللہ کہاں سے دیا ہے؟ جو رسول نے دیا. دیکھیے ہم تو اتنے ماننے والے ہیں، اپنے اور غیروں کی تو بات چھوڑ دی ہے، ہماری اور آپ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، بساط ہی نہیں ہے. ہم کیا، ہماری حیثیت کیا، ہم کیا، ہماری اوقات کیا، ہم کیا، ہماری بساط کیا. رسول اللہ کے دو چچا ہیں، دو رسول اللہ کے دو چچا ہیں، جنہیں آپ بھی مانتے اور ہم بھی مانتے. ایک کو ہم مانتے ایک کو نہیں مانتے. چچا دونوں رسول کے ہیں. ہم نے جو لیا رسول سے لیا، جسے لیا رسول کی وجہ سے لیا، جسے چھوڑا اسے بھی رسول کی وجہ سے چھوڑا. بھائی رسول اللہ کے دو چچا ہیں، قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. ایک کا نام ابو لہب ہے، ایک کا نام ابو طالب ہے. دونوں رسول اللہ کے چچا ہیں. ہم ابو لہب پہ لعنت کرتے ہیں، ابو طالب کو سلام کرتے ہیں. ہمارا ذاتی جھگڑا تھوڑی ہے، بس فرق اتنا ہے جس نے رسول کو چھوڑ دیا ہم نے اسے چھوڑ دیا، جس نے رسول کو پکڑ لیا. زندہ باد سبحان اللہ. سلامات پڑھنے نا محمد والے محمد. ہم نے جس سے لیا، سلامات پڑھے محمد والے محمد. قرآن نے بہت کم لوگوں کا نام لے کے تبرہ کیا ہے، بہت کم لوگوں کا نام لے کے کوسا ہے، مگر ابو لہب کا نام لے کے کوسا ہے. کوسا ہے کہ نہیں؟ قرآن میں آیت ہے، جا کے دیکھیے، سورہ موجود ہے. تبت یدا، یہ دعا ہے کہ لعنت ہے؟ اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. قرآن کہہ رہا ہے اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے، بلکہ کہہ دیا جائے خدا نے بذریعہ قرآن ابو لہب تک اپنا توسیہ بھجوایا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. ہاتھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے ابو لہب پہ اثر ہوگا، ہاتھ پہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہاتھ کو خدا کو حوصلہ دے چکا کہ ہاتھ ٹوٹ جائے. اب سنیے، عالم اسلام کی کتابوں میں ملتا ہے کہ جب پیغمبر اعظم نے اس کائنات کے آنگن میں قدم رکھا تو دو خواتین ہیں جن کا تذکرہ ملتا ہے. ایک کا نام ہے جمیلہ، ایک کا نام کیا ہے؟ جمیلہ. جمیلہ دوڑ کے آئی ہے اپنے مالک کے پاس، اپنے آقا کے پاس. اس کے آقا کا نام تھا ابو لہب. اور اس نے آنے کے بعد پیغمبر اسلام نے اس کائنات کے آنگن میں قدم رکھا ہے، پیغمبر پیدا ہو گئے، ظاہری طور پہ اس دنیا کے میں آئے ہیں. تو جمیلہ دوڑی ہوئی آئی اور آنے کے بعد اپنے مالک سے کہا، مالک کون ہے؟ ابو لہب. آنے کے بعد کہا مالک مبارک ہو، لات و منات و عزا نے آپ کو بیٹا دیا، بھتیجا کہا. سن لیجیے، لات منات عزا نے آپ کو بھتیجا دیا ہے. اب اگر آپ کو جھگڑا کرنا ہے تو جا کے تاریخ سے کریں کہ تین ہی کے نام جو لکھے ہیں کعبے میں کچھ جو رکھے تھے اس میں سے تین کا نام لکھا، لات و منات و عزا نے آپ کو بھتیجا دیا. تو اس پہ ابو لہب نے کوئی ریئیکشن نہیں دیا، نہ خوش ہوئے نہ روئے، بس اپنا ہاتھ ہلا دیا. ہاتھ کون سا ہے؟ اس کے لیے قرآن نے بددعا دی، اے ابو لہب تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے. اب سنیے گا، لیکن ان کو طاقت نہیں ہے، طبیعت خراب ہے کہ میں زور لگا کے بات کروں، مگر اگر بات میں زور ہو تو زور کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر آپ تک بات پہنچ رہی ہے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے گا. اس لیے کہ WHO سے لے کے چھوٹے سے حکیم تک یہ ریسرچ کر کے فائنل کر دیا گیا ہے کہ کرونا ہاتھ ملانے سے پھیل رہا ہے، علی کے نام پہ ہاتھ اٹھانے سے نہیں پھیل رہا ہے.
تو کیا کہا لات و منات و عزا نے آپ کو بھتیجا دیا. اس پہ ابو لہب نے نہ کوئی ایکشن کیا نہ ریئیکشن, چپ رہا, اپنا ہاتھ ہلا دیا. ہاتھ کون سا ہے جس کے لیے قرآن بددعا دے چکا ہے, تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے. بات ختم ہو گئی؟ بات ختم نہیں ہوئی, بات اب یہاں سے شروع ہوئی. اب کتابیں لکھنے والے لکھتے ہیں کہ پورا ابو لہب جہنم میں جائے گا, پورا ابو لہب جہنم میں جائے گا اور جلے گا, بس وہ ہاتھ نہیں جلے گا. بھئی ہاتھ کیوں نہیں جلے گا؟ کہ اس لیے کیونکہ جب پیغمبر اعظم پیدا ہوئے تو اس نے وہ خوشی میں ہلایا تھا. سمجھے؟ آپ نے نظریہ سن لیا. پورا ہے ابو لہب جلے گا, بس وہ ہاتھ نہیں جلے گا جو عشق رسول میں ہلا تھا. میں تو بات کلیئر کر چکا ہوں. پورا ابو لہب جلے گا جس کے لیے بددعا ہے, ہاتھوں کے لیے تو بددعا ہے. قرآن نے کہا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے, پورا ابو لہب جلے گا, بس وہ ہاتھ نہیں جلے گا جو عشق رسول میں ہلا, جو عشق رسول میں ہلا, جو محبت رسول میں ہلا. کتنا بولا ہو گیا مسلمان, جہاں خالی ہاتھ ہلے وہاں پورا جلے اور ہاتھ بچے تو جہنم میں کھلائے گئے ہو. مرسل اعظم کی ذات مرکز اتحاد ہے. اب ابو لہب کی کنیز نے آنے کے بعد کہا کہ آپ کو مبارک ہو, لات و منات و عزا نے آپ کو بھتیجا دیا. ابو لہب نے ہاتھ ہلایا. اب عالم اسلام کی کتابیں لکھنے والوں نے کہا کہ اس ہاتھ ہلانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ منہ سے نہیں بولے مگر انہوں نے اپنی خوشی کا اظہار ہاتھی سے کر دیا. بھائی ہاتھ سے کیسے ہوا؟ کیسے نہیں, کیونکہ انہوں نے ہاتھ ہلا کے کہا کہ میں نے تجھے آزاد کر دیا, میں نے تجھے آزاد کر دیا. ایک خاتون اور ہے جو اسی وقت آئی ہے, مگر وہ اپنے مالک کے پاس نہیں, اپنے شوہر کے پاس آئی. اس کا نام تاریخ میں فاطمہ بنت اسد لکھا ہے. وہ آئی جناب ابو طالب کے پاس اور آنے کے بعد کہا اے میرے سرتاج مبارک ہو. تو جناب ابو طالب نے کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ نے آپ کو بھتیجا دیا. آنگن ایک ہے, نظریات دونوں. وہاں کیا کہا گیا؟ لات و منات و عزا نے آپ کو بھتیجا دیا. یہاں کیا کہا گیا؟ اللہ, اس کا مطلب یہ کہ جن کا عقیدہ بتوں پر تھا انہوں نے بتوں کو وسیلہ مانا, جن کے یہاں عقیدہ توحید پر تھا انہوں نے اللہ کو وسیلہ مانا. تو یہ جھگڑا ختم ہو گیا کہ کون کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا. اس نے کلمہ نہیں پڑھا, مصطفیٰ کے بعد کلمہ پڑھنے والے اور ہیں, مصطفیٰ کے آنے سے پہلے توحید پر ایمان رکھنے والے اور ہیں. تو اب یہ کیا ہوا؟ اب آنے کے بعد کیا کہا کہ مبارک. اچھا وہ تو کنیز تھی, ابو لہب نے انہیں آزاد کر دیا, وہ چلی گئی, آزاد ہو گئی. عشق رسول میں کنیز آزاد کی ابو لہب نے, مگر یہ تو بیوی ہے, یہ آزاد تھوڑی ہو سکتی. تو جیسے ہی آنے کے بعد کہا کہ مبارک کو اللہ نے آپ کو بھتیجا دیا, تو جناب ابو طالب اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور ہونے کے بعد کہا اے فاطمہ تمہیں بھی مبارک ہو, اور میں ابو طالب تمہیں بشارت دیتا ہوں. کیا بشارت دیتا ہوں؟ کہ آج سے پورے 30 سال کے بعد اللہ تمہاری گود میں اس محمد کا ولی دے گا. تو مختصر خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے جسے مانا رسول کی وجہ سے مانا, اور جسے نہیں مانا اسے بھی رسول کی وجہ سے نہیں مانا. ہم نے علی کو مانا تو رسول کی وجہ سے, حسن کو مانا تو رسول کی وجہ سے, حسین کو مانا تو حد ہو گئی, سلمان کو مانا رسول کی وجہ سے, ابو ذر کو مانا رسول کی وجہ سے. کمال یہ ہے کہ ہم نے گھر کے اندر والوں کو مانا تو رسول کی وجہ سے, گھر کے باہر والوں کو مانا تو رسول کی وجہ سے. اب آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم فلاں کو کیوں نہیں مانتے. بھیا آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے, آپ کو تاریخ جب پڑھیں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ تاریخ میں ہوا کیا ہے. دیکھیے ہمارے نبی کی کل حیات طیبہ ہے 63 برس. کتنی؟ 63 برس ہے. اور اس 63 برس میں مرسل اعظم کا ایک حج ہے, اسی کو حج الوداع کہا جاتا ہے, اسی کو حج آخر کہا جاتا ہے. وہی وہ حج ہے کہ جس میں غدیر کا اعلان کیا گیا ہے. سنتے رہیے گا, یہ حج الوداع جو کیا گیا ہے یہ 10 ہجری میں کیا گیا ہے. 10 ہجری میں پیغمبر اعظم حج کے لیے گئے, قبیلہ ساتھ ہے, خانقادہ ساتھ ہے,
عزیز و اقربا ساتھ ہیں، چاہنے والے ساتھ ہیں. اب جب آپ وہاں سے حج کر کے لوٹ رہے ہیں، سنتے رہیے گا، مرسل اعظم سے جسے محبت ہے تو آج کی میری ضرور لے کے جائے. جب لوٹ رہے ہیں تو ایک مقام ہے جسے غدیر خم کہا جاتا ہے. مقام ہے خم غدیر کہا جاتا ہے. وہاں آپ نے پاؤں ڈال دیا، جبرائیل آ گئے اور انہوں نے کہنے کے بعد کہا اگر یہ نہ پہنچایا کچھ نہ پہنچایا. پیغمبر اعظم نے کہا کہ ممبر بنایا جائے. ممبر بنایا گیا. آپ ممبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے ایک طویل خطبہ دیا جسے خطبہ غدیر کہا جاتا ہے. اچھا یہ سارا واقعہ جو کچھ میں نے اب تک آپ کی خدمت میں پڑھا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہماری کتابوں میں، ہماری کتابوں میں بھی ہے، ہمارے برادران کی کتابوں میں بھی ہے. انہوں نے لکھا کہ پیغمبر اعظم نے جیسے حکم سنا، حکم دیا کہ رک جاؤ، رک گئے، ممبر بنایا گیا، آپ ممبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے ایک طویل خطبہ دیا. ٹھیک ہے، وہ مختصر دے یا طویل دے، نبی کا خطبہ، نبی کا خطبہ. اس لیے کہ ہم یہ تو کہتے ہی نہیں ہیں کہ مختصر ہوگا تو مانیں گے نہیں، طویل ہوگا تو مانیں گے. ہماری نگاہ میں، سن لیجئے گا، ہماری نگاہ میں وہ بھی لانتی ہے جو 26 آیتوں کا انکار کرے اور وہ بھی لانتی ہے جو نقطے کا انکار کرے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہماری نگاہ میں، شیعت کی نگاہ میں خالی وہ لانتی نہیں جو 26 آیتوں کا انکار کرے. ہمارا عقیدہ تو بہت آگے، ہم اسے بھی لانتی مانتے جو ایک نقطے کا انکار کرے. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جس کی سمجھ میں نقطہ نہیں آئے گا، اس کی سمجھ میں قرآن بھی نہیں آئے گا. آپ تو چلیے خدا کا شکر ادا کیجیے کہ وسیم نے اپنا مذہب خود بدل لیا، نام بدل لیا. اس نے کہہ دیا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے دفن نہ کریں، میرا کریا کرم کر دیا جائے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جب وہاں بھی جلنا ہے. مگر ایک ڈیمانڈ مسلسل ہو رہی تھی لوگوں کی طرف سے، شیعہ بائیکاٹ کریں، شیعہ بائیکاٹ کریں. کیسے بائیکاٹ کریں؟ دیکھیے ہر قوم کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، دوستی کرنے کا بھی، بائیکاٹ کرنے کا بھی. ہمارے یہاں بائیکاٹ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم تیرے یہاں ولیمے میں نہیں جائیں گے، تیرا بائیکاٹ کر دیا، عقیقے میں نہیں جائیں گے، دعوت میں نہیں جائیں گے، بارات میں نہیں جائیں گے. شیعوں کے 2 طریقے ہیں بائیکاٹ کرنے کے، تیسرا کوئی ہے نہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم جس کا بائیکاٹ کرتے ہیں اس پہ لعنت بھیجتے ہیں. اگر میری بات میں جھوڑ ہو تو آپ چپ رہیے، اور اگر میری بات آپ تک پہنچ رہی تو کوئی بتائیے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں. جب شیعہ قوم کسی کا بائیکاٹ کرتی ہے تو پہلا کام یہ کرتی ہے کہ ہم اس پہ دل بھر کے لعنت کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ ہم نے وسیم پہ دل بھر کے لعنت نہیں کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اچھا پہلا طریقہ کیا ہے؟ پہلا طریقہ یہ کہ ہم دل بھر کے لعنت کرتے ہیں، اور اگر جرم بڑا ہو تو لعنت پہ نہیں رکتے، پہلے لعنت کرتے ہیں پھر پتلا جلا دیتے. یہ شیعت کا اتہاس رہا ہے کہ ہم نے جس پہ لعنت کر کے پتلا جلا دیا، سمجھ لو نہ ان سے ہمارا کل کوئی تعلق تھا، نہ آج کوئی تعلق ہے، نہ قیامت تک کوئی تعلق رہے گا. تو برسائے ممبر لعنت کرتے ہیں، ہم خالی وسیم پہ لعنت نہیں کرتے. وسیم پہ لعنت، وسیم کو وسیم بنانے والوں پہ لعنت، وسیم کو کھلانے والوں پہ لعنت، وسیم نے جن کا کھایا ہے ان پہ لعنت، جو وسیم کو وسیم مانتے ہیں ان پہ لعنت، جو وسیم پہ لعنت نہیں بھیجتے ان پر لعنت. زندہ باد، زندہ باد. اس لیے جب ہم نے رسول اللہ کی وجہ سے رسول اللہ کا چچا چھوڑ دیا تو وسیم کی حیثیت کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد. ہم نے جسے مانا رسول کی وجہ سے مانا اور جسے چھوڑا. تو اب سنتے رہیے گا، جب پیغمبر ممبر پہ گئے تو آپ نے خطبہ دیا، یہ تمام کتابوں میں مل جاتا ہے. اب میرا آپ سے چھوٹا سا سوال ہے، جلدی سے جواب دیجیے گا تاکہ بات آگے. جس وقت پیغمبر اسلام خطبہ دے رہے تھے اس وقت جو مجمع کی تعداد تھی وہ کتنی تھی؟ وہ جو غدیر نہیں سنا تھا، کتنی تعداد تھی؟ ذرا زور سے بول دیجیے. 1,25,000، 1,25,000 کا مجمع تھا. کنفرم ہے؟ بالکل. یہ آپ نے اپنی جیب سے کہا ہے، اپنی مرضی سے کہا نہیں، مولانا تاریخ میں لکھا ہے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ 1,00,000 کا مجمع مرسل اعظم کے سامنے تھا. بہت اچھی بات. اچھا خالی ہماری تاریخ میں لکھا، ہماری تاریخ میں لکھا یا اور کی تاریخ میں لکھا ہے؟ تو ایک نے مجھے بڑا پیارا جواب دیا، اس نے کہا سنیے
شیعہ سنی آپ میں ہوتا ہے، تاریخ میں نہیں ہوتا. تاریخ تو تاریخ ہے. انہوں نے بھی لکھا، آپ نے بھی لکھا، شیولت برادران نے بھی لکھا کہ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا. آپ نے بھی لکھا 1.25 لاکھ کا مجمع تھا. سب نے لکھا کہ جس وقت پیغمبر نے خطبہ غدیر دیا اس وقت مرسل اعظم کی نگاہ کے سامنے جو مجمع تھا اس کی تعداد 1.25 لاکھ تھی. سنتے رہیے گا، 1.25 لاکھ کی تاریخ ہر جگہ آپ کو مل جائے گی کہ 1.25 لاکھ کا مجمع مصطفیٰ کے سامنے تھا. تاریخ کیا ہے؟ 18 ذوالحجہ سن 10 ہجری. 18 ذوالحجہ سن 10 ہجری میں نبی خطاب کر رہے ہیں اور 1.25 لاکھ کا مجمع مصطفیٰ کے سامنے. 12 دن مہینے کے بچے ختم ہونے میں، 12 دن کے بعد مہینہ بھی بدل جائے گا اور سال بھی بدل جائے گا. ہم نے جسے مانا رسول کی وجہ سے مانا، جسے نہیں مانا رسول کی وجہ سے نہیں مانا. جس نے رسول کو پکڑا ہم نے اس کا دامن پکڑ لیا، جس نے رسول کا دامن چھوڑ دیا ہم نے ان کا دامن چھوڑ دیا. 1.25 لاکھ کا مجمع مصطفیٰ کے سامنے ہے. تاریخ ہے 10 ہجری 18 ذوالحجہ. سنتے رہیے گا. اب پیغمبر خطاب کر کے اتر گئے. 12 دن کے بعد مہینہ بھی بدل جائے گا، سال بھی بدل جائے گا. 12 دن کے بعد مہینہ آئے گا محرم کا، سال آئے گا 11 ہجری، کیونکہ محرم سال کا پہلا مہینہ ہے اردو کیلنڈر کے اعتبار سے. سال بدل گیا، 12 دن یہ. پھر محرم کا مہینہ آیا، 30 دن محرم کے. 12 اور 30 کتنے ہو گئے؟ 42، 42. سنتے رہیے گا. اس کے بعد سفر کا مہینہ آیا، 28 دن سفر کے. 11 ہجری کے 28 دن سفر کے. 42 اور 28 کتنے ہو گئے؟ کتنے؟ سب مل کے بولے، 70. نہیں زور سے بولے، میں نمبر اونچا سنتا ہوں. 70. سنتے رہیے گا. اب مجھے آپ تیزی سے جواب دے دیجیے گا تاکہ مجلس تیزی سے ختم ہو جائے. 12 دن ذوالحجہ کے، 30 دن محرم کے، 28 دن سفر کے، 70 دن. غدیر کے پورے 70 دن ہمارے نبی نے اس دنیا سے پردہ کیا. سنتے رہیے گا. میرا سوال ہے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، مجلسی لوگ بیٹھے جو مجلس سے سنتے ہیں، غدیر کے پورے 70 دن ہمارے نبی نے اس دنیا سے پردہ کیا ہے. میرا آپ سے سوال ہے ہاتھ جوڑ کے، آپ کے واہ واہ کی گونج، آپ کی داد کی گونج مجھے بتائے گی کہ میری بات کہاں تک پہنچی. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جس کو سننے کے لیے 70 دن پہلے 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، 70 دن بعد اس کے جنازے پہ کتنا مجمع ہونا چاہیے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. کتنا مجمع ہونا چاہیے؟ سوال تو تاریخ میں ہے بھائی. جسے سننے کے لیے 1.25 لاکھ کا مجمع تھا. اچھا میرا آپ سے سوال، کیا کل مسلمانوں کی تعداد 1.25 لاکھ تھی؟ نہیں. سارے حج میں تھوڑے آ گئے. برابر. کچھ حج میں ہوں گے، کچھ بازاروں میں ہوں گے، کچھ اپنے کاروبار میں ہوں گے، کچھ گھروں میں ہوں گے. 1.25 لاکھ تو وہ تھے جو نبی کے سامنے تھے. مولانا دیکھیے، تعداد کا مسئلہ جو ہے وہ شخصیت سے طے نہیں ہوتا، شہروں سے طے ہوتا ہے. جیسا شہر ہوگا ویسا مجمع ہوگا. بندہ سیوان میں مرے تو مجمع کچھ اور ہوگا، بندہ چھپرا میں جا کے مر جائے کچھ اور ہوگا، مظفر پور میں مرے، کیونکہ جمعیت پہ بات رکھی جائے. تو شہر بتائیے تاکہ ہم طے کریں کہ شہر کے اعتبار سے کون سا مجمع. شہر کا نام ہے مدینہ منورہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ سکتے میں کیوں چلے گئے بھائی؟ آپ کو سکتا کیوں ہے؟ میں آپ سے پوچھا ہوں، جس کو سننے کے لیے 70 دن پہلے 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، 70 دن کے بعد جب نبی اس دنیا سے مجمع کر رہے ہیں، کتنا مجمع ہونا چاہیے؟ مولانا شہر بتائیے. شہر کا نام ہے مدینہ. مدینہ وہ دنیا کا واحد شہر ہے کہ جس میں جو بھی ملے گا وہ صحابی ہوگا. کیونکہ تمہارے یہاں اور ہمارے یہاں صحابیت کی تعریف یہ کہ جس نے نبی کو دیکھا وہ صحابی، جو صحبت میں بیٹھا وہ صحابی، جس نے مصافحہ کیا وہ صحابی، جو بغل میں بیٹھا وہ صحابی. تو کون ایسا تو جو مدینے میں نبی کو نہیں جانتا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینے کے چوراہوں پہ جو ہوٹل تھے ان میں صحابی تھے، بازاروں میں صحابی تھے، درباروں میں صحابی تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صحابی تھے. اب بتائیے کہ مجمع کتنا ہونا چاہیے؟ آپ خود طے کر چکے کہ 1.25 لاکھ کا مجمع 70 دن پہلے سن رہا ہے. 70 دن کے بعد نبی اس دنیا سے پردہ کر رہے ہیں. کتنا مجمع ہونا چاہیے؟ اور طریقہ ہوں تاکہ آپ جانیں. مثلا مثال کے طور پہ میں آپ کے اس گاؤں میں نماز پڑھانے لگا، 3-4 سال نماز پڑھاؤں، 4 سال کے بعد میرا رضا الہی سے انتقال ہو جائے. لوگوں کو پتہ چلے کہ یار جو حسین صاحب نماز پڑھا رہے تھے ان کا انتقال ہو گیا. آپ یقین جانیں جس نے نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی وہ بھی آئے گا. کیوں؟ کیونکہ امام صاحب کا انتقال ہوا ہے.
امام صاحب نماز پڑھاتے تھے کہ آج ان کے جنازے میں جانا ضروری ہے. جملہ کم اس کا مطلب یہ ہے کہ شریف قوم اس کے بھی جنازے میں آتی ہے جو نماز پڑھاتا ہے. سبحان اللہ. نماز پڑھانے والے نہیں تھے, نماز لانے والے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, صبح نماز پڑھانے والے نہیں تھے, نماز لانے والے تھے, دین لانے والے تھے, شریعت لانے والے تھے, قرآن لانے والے تھے, اصول لانے والے تھے, احکام لانے والے تھے. اگر آج امت مسلمہ سجدے کر رہی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے ہیں, روزے رکھ رہی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے ہیں, اعمال خیر کر رہی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے ہیں, باپ کا احترام کر رہی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے ہیں. کتنا مجمع ہونا چاہیے جس کو سننے کے لیے 70 دن پہلے سوالات کا مجمع. سوچ کے طے کریے. شہر کا نام میں نے آپ کو بتایا, شہر کا نام مدینہ. مدینہ میں ٹوٹل لوگ صحابہ کتنے لوگ تھے, کتنے افراد تھے جانتے ہیں؟ تاریخ کی روح کاٹ جائے. 1 لاکھ نہیں ہوگا, 1 لاکھ سے زیادہ ہو گیا. 80,000 80,000 بھی زیادہ ہے. 60,000 وہ بھی زیادہ ہے. 40 اور وہ بھی زیادہ ہے. 20 وہ بھی زیادہ ہے. 10,000 اور وہ 5,000 وہ بھی زیادہ ہے. 1,000 وہ بھی زیادہ ہے. 500 اور وہ بھی تھوڑے زیادہ ہو گئے. 100 بھی زیادہ ہے. 50 آدمی 50 بھی زیادہ ہے. 30 20 10 آدمی. مجلس تو ختم کر چکا, آپ تک بات پہنچی تو میں نے 15-20 منٹ آپ کی آدھا گھنٹہ لیا, آپ تک بات پہنچ گئی. جسے سننے کے لیے 70 لاکھ کا مجمع 70 دن پہلے تھا. 70 دن بعد نبی کا جنازہ. کتنے آدمی؟ مدینہ شہر. جنازہ کیسے ہوتا؟ صبح میں انتقال ہو گیا, شام میں دفن کر دیا. انتظار کیا گیا. ہم نے جسے مانا رسول کی وجہ سے مانا ہے, جسے چھوڑا رسول کی وجہ سے چھوڑا ہے. تم تو غلط ایڈورٹائز کر رہے ہو کہ ہم اسے نہیں مانتے کہ جو علی کو نہیں مانتا. غلط. ہم اسے نہیں مانتے جو نبی کو نہیں مانتا, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو نبی کا وفادار نہیں ہوگا وہ علی کا بھی وفادار نہیں ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو رسول کو نہ مانے اس پر لعنت, اس کے پیر پہ بھی لعنت اور اس کو پلائے گئے ہوئے شیر پر بھی لعنت. سوال تو ہماری جگہ ہے. 70 دن پہلے جسے سننے کے لیے سوالات کا مجمع موجود تھا. 70 دن کے بعد اس کے جنازے کتنے لوگ ہیں؟ 7. تاریخ میں جا کے ان کے بھی نام دیکھ لیجیے, تاریخ تو موجود ہے. تاریخ کہتی ہے کہ جب نبی نے اس دنیا سے پردہ کیا تو علی نے پردہ لگایا. سنتے رہیے گا, افتخار کیجئے کہ ہم علی کو کیوں مانتے ہیں. علی نے پردہ لگایا. پردہ لگانے کے بعد ادھر رکھا نبی کا جنازہ اور ادھر بٹھایا جو چند افراد تھے. سلمان ابو ذر میں تھا, انہیں ادھر بٹھایا, خود ادھر بیٹھے. یہ رکھا ہوا نبی کا جنازہ, یہ علی بیٹھے, سامنے پردہ, پردے کے ادھر کچھ افراد بیٹھے. ایک شخصیت ہے جس کا نام ہے عباس ابن عبد المطلب, جو رسول اللہ کے چچا ہے, حضرت علی کے چچا ہے. وہ آئے, انہوں نے پورا منظر دیکھا. اور منظر دیکھ سنیے, ہم کیوں علی پہ ناز کرتے ہیں, کیوں ہم علی پہ افتخار کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے. آنے کے بعد کہا, علی تم یہاں بیٹھے ہو؟ کہاں چچا, تو تم یہاں بیٹھے ہو, سارا مدینہ وہاں بیٹھا ہے, تو تمہیں کیا کرو, تو تم بھی چلو, تم بھی چلو. ہمیں وجہ کیا کرو, تم وہاں چلو تاکہ تمہیں بھی موقع مل جائے. تو انہیں ایک عجیب جواب دیا جو تاریخ ساز تھا. کہنے لگے, چچا کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس بیٹھک کے لیے مصطفیٰ کو چھوڑ دوں؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس ہجوم کے لیے, اس مجمع کے لیے مصطفیٰ کو چھوڑ دوں؟ یہ علی کا جملہ جا کے آپ کو تاریخ میں مل جائے گا. کہ علی نے کہا, کیا میں ان کی وجہ سے مصطفیٰ کو چھوڑ دوں؟ فائنل ہو گیا معاملہ.
علی نے اپنے اور دنیا کے تمام لوگوں کے درمیان ایک حد فاصل کی تھی. میرا مقابلہ دنیا میں کسی سے نہ کرنا، اس لیے کہ میں وہ ہوں جس نے مصطفیٰ کی وجہ سے سب کو جوڑ دیا، اور سب وہ ہیں جنہوں نے سب کی وجہ سے مصطفیٰ کو چھوڑ دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سنتے رہیے گا. مجلس سمٹتی جا رہی، بات ختم ہوتی جا رہی. تھوڑی دیر پہلے چچا تھے، دل میں درد تھا، محبت تھی، پھر آئے. نہیں چلو گے؟ سنیے علی کسے کہتے ہیں، کس وجہ سے تمہیں علی پہ ناز ہے، کون سا ایسا افتخار ہے کہ جس کو کی وجہ سے ہم علی پہ افتخار کرتے ہیں، ناز کرتے ہیں. علی نہیں چلو گے؟ اچھا بالکل نہیں چلو گے. تو پھر ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، تم مت جاؤ، کوئی زبردستی نہیں. سمجھ گئے؟ جنازہ رکھا ہوا، پردہ لگا ہوا، سامنے کچھ افراد بیٹھے. تم مت جاؤ، بس اتنا کرو، اپنا ہاتھ نکال کے پردے سے باہر دو. اپنا ہاتھ پردے سے باہر نکال تو میں تمہاری بیعت کر لوں گا. سلمان اور ابو ذر گواہ بن جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ محمد کے چچا نے علی کی بیعت کر دی. علی نے ہاتھ دیا، مگر کوئی جملہ کہہ دیا جو شیعت کے ماتھے کا جھومر بن گیا. کہنے لگے چچا میں آپ کو اپنا ہاتھ دے تو دیتا، اس جملے کو سنیے، میں اپنا ہاتھ آپ کو دے تو دیتا، مگر کیا کروں اس وقت میرا ہاتھ محمد کے سینے پر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس جملے کی گہرائی اور گہرائی سے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. علی جنازہ لیے بیٹھے، سنیے آپ جا کے تاریخ پڑھیے، جا کے آپ کو تاریخ احساس ہوگا. جناب سیدہ کو غسل کہاں دیا گیا؟ گھر میں. جو لوگ مسجد کوفہ زیارت کے لیے گئے وہ بتائیں گے کہ مسجد کوفہ کے کونے پہ ایک مکان ہے جسے کہا جاتا ہے بیت امام. جب آپ اس میں زیارت کرنے کے لیے جائیں گے تو اس میں درمیان میں کنواں ہے، اور لے جانے والا کہے گا کہ یہی وہ حجرہ ہے جس میں جناب امیر المومنین کو غسل دیا گیا. اس کا مطلب یہ کہ علی کو غسل کہاں دیا گیا؟ بولیے. حسن کو غسل کہاں دیا گیا؟ گھر میں. محمد بکر کو غسل کہاں دیا گیا؟ گھر میں. سید سجاد کو غسل کہاں دیا گیا؟ گھر میں. سب کو غسل دیا گیا گھر میں. رسول اللہ کو غسل گھر میں نہیں دیا. رسول اللہ جہاں دفن ہوئے وہ جگہ اور ہے، اور جہاں غسل دیا گیا جو لوگ مدینے کی زیارت کرنے گئے انہوں نے پتا ہوگا کہ تقریباً جہاں رسول اللہ دفن ہے وہاں سے اگر آج بائی کار آپ جائیں تو 5 سے 6 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اس کنویں کا جہاں مولا کائنات رسول اللہ کو غسل دینے کے لیے لائے. مطلب سمجھے، علی نے جنازہ یہاں سے اٹھایا، 5 کلومیٹر لے گئے، غسل دیا، پھر لائے اور لا کے دفن کر دیا. علی اللہ امام کائنات ہے، کوئی کام بغیر وجہ کے نہیں کرتے، ہر چیز میں وجہ پوشیدہ ہوتا. اگر علی چاہتے تو گھر ہی میں غسل دیتے اور دفن کرتے تھے. یہ 5 کلومیٹر کے جنازے کا جانا، 5 کلومیٹر جنازے کا آنا، جب آپ کے ذہن میں جنازہ آتا ہے تو پیغمبر کی ایک حدیث آ جاتی ہے کہ جب کسی مسلمان کا جنازہ دیکھو تو چند قدم ساتھ چلنا، چند قدم ساتھ چلنا. نبی کا جنازہ گیا ہے، نبی کا جنازہ آیا ہے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. کوئی آیا ہو جس نے کہا رسول اللہ کا جنازہ گیا تو یعنی آپ کو کیا ضرورت تھی؟ گھر میں غسل دیتے، گھر میں دفن کر دیتے. یہ 3 دن آپ جنازے کو رکھے رہے، پھر لے گئے لائے. فرمایا تم نہیں جانتے، اگر علی نبی کو گھر ہی میں غسل دے کے دفن کر دیتا تو تاریخ لکھنے والے کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ مصطفیٰ کا کب انتقال ہو گیا، کب غسل دے دیا گیا، کب سپرد خاک کر دیا گیا. لہٰذا میں رسول اللہ کے جنازے کا جلوس لے کے جاؤں گا اور پھر آؤں گا تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ جلوس میں سب شریک نہیں ہوتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی گئے، لے جا کے پہنچایا، دفن کیے، غسل کیا، لا کے دفن کر دیا. بات ختم ہو گئی؟ بات ختم نہیں، بات شروع ہو رہی ہے. ایک صلوات پڑھ کر محمد اللہم صلی علی 70 میں سے کتنے بچے؟ 7. اب اور بتائیے، پیغمبر گئے اس دنیا سے 70 دن میں لوگ یہ بھول گئے کہ مصطفیٰ بھی کوئی تھے، دین لانے والا بھی کوئی تھا، شریعت لانے والا بھی کوئی تھا. اس لیے کہ وہ جو خطبہ غدیر تھا اس میں پہلے پیغمبر نے اپنے بارے میں بتایا تھا کہ دین کون لایا، شریعت کون لایا، اصول کون لایا، احکام کون لایا، فروع کون لایا، میں لایا ہوں. اس کا تعارف کرایا، لوگ بھول گئے. اب پیغمبر جب اس دنیا سے جا چکے ہیں تو لوگوں نے کتنا بلایا جانتے ہیں. 3 دن پہلے انتقال ہوا، 3 دن کے بعد کوئی دخل باب کر رہا ہے. تصور کیا ہوگا؟ تصور یہی ہوگا
کہ لوگ پرسہ دینے آئے، تصور یہی ہوگا لوگ تعزیت پیش کرنے آئے. تاریخ کہتی ہے کہ تب الباب کیا، سیدہ نے آہستہ سے پوچھا کون؟ آنے والے نے نام بتایا. کیوں آئے ہو؟ علی کو ہمارے حوالے کر دو. سیدہ نے کہا میں علی کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا. تو جواب ملا اگر نہیں کیا تو ہم دروازے کو نظر آتش کر دیں گے. تو سیدہ نے مرثیہ کہا کیا اس دروازے کو جلاؤ گے جس دروازے پر رسول آ کے سلام کیا کرتے ہیں؟ یہ جملہ کیوں کہہ رہی ہے فاطمہ اس لیے تاکہ انہیں رسول یاد آ جائے. یہ جملہ کس لیے کہا ہے؟ تاکہ رسول یاد آ جائے. نہیں کیا اس دروازے کو جلاؤ گے جس کے اندر ہنسنے رہتے ہیں؟ نہیں. تاریخ اٹھا کے دیکھیے ایک المیہ ہے، المیہ کہ لوگوں نے دروازہ جلا دیا، دروازہ جل گیا، بات نہیں ختم ہو گئی. نہیں. سیدہ کی پسلیاں کی بات یہاں ختم ہو گئی. نہیں. لوگ 11 لوگ گھر میں آئے، علی کے گلے میں رسی ڈالی. آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ کی شہر میں تھوڑی بہت عزت ہو اور کوئی انسان چوراہے پہ آپ کا گریبان پکڑ لے اور ایک دفعہ ہلا دے تو آپ یقین جانیے زندگی بھر آپ اس چوراہے سے نہیں گزرے. یہ علی کا صبر و تحمل تھا رسول اللہ کے بعد کہ علی کے گلے میں رسی ڈال کے پورے مدینے میں پھیرائیں گے. شاید ہم اور آپ اور مسلمان اس بات کو نہیں سمجھے کہ کیا ہو رہا ہے، مگر ایک یہودی سمجھ گیا. جب رسول علی کو دیکھا تو کہا کہ یہ وہی علی ہے جسے خیبر و خندق اور بدر و احد پہ دیکھا تھا. کہا میں اس کی توحید کا کلمہ پڑھتا. رسی گلی میں علی کے ہے، کلمہ وہ پڑھ رہا ہے. کیوں؟ کہ یہی تو کردار ہے. جب میدان میں آئیں گے تو ان سے بڑا بہادر کوئی نہیں، اور جب منزل صبر میں آئیں گے تو ان سے بڑا صابر نہیں. تاریخ کہتی ہے کہ ابھی 70 دن کا ادار سیدہ بلا نہیں پائی. جب علی آئے گا لوٹ کے ٹوٹی ہوئی پسلیوں سے، وہ سیدہ جو کبھی گھر سے نہیں نکلی، جس کے ہر قدم پر آیت کا حصار تھا، جس کے ہر قدم پر آیت کا پردہ تھا، جو بغیر مشیت الہی کے گھر سے قدم باہر نہیں نکالتی، جس نے دنیا کو بتایا تھا کہ عورت کے لیے عزت کا مقام یہ ہے کہ وہ گھر میں رہے. اس نے جب علی کو اداس دیکھا تو علی کہا کہ علی گھبراؤ مت، میں سیدہ تمہارے لیے سوال کروں. کیسے سوال کروں؟ روز نماز ظہر کے بعد سیدہ علی کے ساتھ جاتی تھی. ایک ایک مسلمان کا دروازہ کھٹکھٹاتی تھی. وہ کہتی تھی کیا تم رسول کو بھول گئے؟ کیا تمہیں غدیر یاد نہیں؟ کیا تم نے علی کو بھلا دیا؟ بات یہاں نہیں رکی، بات اور آگے بڑھی. ایک دن سے علی آئے، سیدہ برقع پہن کے تیار ہو، علی چلے. علی نے کہا سیدہ آج نہیں جائیں. کیوں نہیں جائیں گے؟ جب زیادہ اصرار کیا نا تو علی نے جواب دیا اس لیے کیونکہ آج مسجد میں میٹنگ ہوئی ہے، یہ طے کیا کہ سیدہ چاہے جتنی مرتبہ دروازہ کھٹکھٹائے تمہیں دروازہ نہیں کھولنا. کتنے غریب ہو گئے اور غربت کا احساس دلاؤ. دیکھیے احساس، اگر آپ کو احساس کرنا ہے کہ علی کتنے غریب ہو گئے تھے، سیدہ کتنی غریب ہو گئی، تو اس روایت سے احساس کیجیے. علی آئے لوٹ کے تو سیدہ نے ایک جملہ کہا علی میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. مولا تمہیں کو غم نہ دے سوال کر سکتے. علی ہم نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. علی زمین پر بیٹھ گئے، کہنے لگے سیدہ افسوس اس بات کا نہیں ہے لوگ ہمیں سلام نہیں کرتے، افسوس یہ ہے کہ ہم سلام کرتے لوگ جواب نہیں کرتے. 80 دن کے اندر لوگ کیسے بدل گئے، کیفیت کیا ہوئی، محسوس کیا آپ نے؟ خدا کے قسم وائے ویسے مسلمانوں کا جن کے دروازے پہ جا کے سیدہ نے دھپ الباب کیا ہے. کتنی غریب ہو گئی تھی سیدہ، پسلیاں ٹوٹ گئی تھی سیدہ، پسیہ پڑا بابا مجھ پہ جتنے ظلم پڑے کہ دن کے اجالوں پہ پڑتے رات کے اندھیروں میں بدل جاتے. لوگ جمع ہوئے، یعنی سیدہ سے کہیے دن میں روئے یا رات میں روئے. سیدہ دن میں روتی تھی تو لوگ آ کے کہتے تھے کاروباری زندگی میں خلل پڑ رہا ہے. سیدہ رات میں روتی تھی، کہتے تھے آرام میں خلل پڑ رہا ہے. شہر کے باہر علی نے بیت الحزن بنایا، علی رو سیدہ روز جا کے وہاں رویا کرتی تھی. کتنی غریب ہو گئی تھی سیدہ. عزیزو یاد رکھیے گا جتنی بھی کنیز فاطمہ اس دنیا سے جاتی ہے نا، خدا مرحومہ کو بڑی رحمت فرمائے، بڑی مومنہ تھی، فرش عذاب اس دنیا سے گئی. اس سے بڑی دلیل اور کیا چاہیے کنیز فاطمہ کی. مگر میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں عزیزوں سے، رشتہ داروں سے، جو ان کے تعلق دار ہیں ان سے، کہ آپ کی عزیزہ کنیز تھی.
مگر کنیز کے باوجود بھی جب اس دنیا سے گئی تو جنازے میں لوگ آ گئے، تشییع جنازہ میں لوگ آئے، شان و شوکت سے جنازہ اٹھا، پرسے کا ایک طویل سلسلہ رہا۔ آج بھی سال ثواب کے لیے لوگ جمع ہو گئے، آج بھی پرسے کے لیے لوگ جمع ہو گئے، مگر ہائے فاطمہ، ہائے سیدہ، جانتے ہیں 75 یا 95 دن زندہ رہی رسول اللہ کے پاس سیدہ، 75 یا 95 دن کی روایت ہے، 75 دن یا 95 دن، علماء کہتے ہیں 95 دن والی روایت زیادہ قوی ہے۔ آیت اللہ وحید خراسانی سے پوچھا گیا کون سی روایت زیادہ مضبوط ہے، تو کہنے کہ 95 دن والی، کیونکہ 95 دن میں جو ہے پہلی دوسری تیسری کا چاند ہوتا ہے، اس میں اندھیرا ہوتا ہے، مگر 13ویں کے چاند میں روشنی زیادہ ہوتی ہے۔ سیدہ نے وصیت کی تھی مجھے اندھیرے میں دفن کرنا، اس لیے یہ روایت زیادہ قوی ہے۔ مگر یہ 75 یا 95 دن میں جانتے ہیں سیدہ نے جو کام کیا وہ ایک ہی ہاتھ سے کیا، کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے ہاتھ پہ اتنے تازیانے لگے تھے، اس ہاتھ میں کوئی حرکت نہیں تھی۔ کوئی ہاتھ میں حرکت نہیں تھی، اتنے تازیانے اتنے لوہے کے خول پڑے، جب سیدہ کے ہاتھ میں حرکت نہیں تھی۔ سیدہ اس ہاتھ سے چکی نہیں چلاتی، سیدہ اس ہاتھ سے سلام نہیں کرتی تھی، سیدہ اس ہاتھ سے حسنین کو لقمے نہیں کھلاتی تھی، سیدہ اس ہاتھ سے جو ہے تسبیح نہیں پڑھتی تھی، کیونکہ اس ہاتھ میں حرکت نہیں تھی۔ مگر روایت کا جملہ یہ ہے کہ جب علی نے غسل دے کے سیدہ کو صحن خانہ میں رکھا نا، آواز دی حسن آؤ اماں کو سلام کرو، حسن آئے اماں سلام، زینب آؤ اماں کو سلام کرو، زینب آئی اماں سلام، ام کلثوم آؤ اماں کو سلام کرو، ام کلثوم آئی اماں سلام۔ اس کے بعد کہتے ہیں حسین کیا تم اماں کو سلام نہیں کرو گے؟ بس حسین نے ایک جملہ کہا، ہونے میں کوتاہی نہ کیا، کہتے بابا جب تک اماں نہ بلائے گی حسین نہ جائے گا، اماں نہ بلائے گی حسین نہ جائے گا۔ بندے کفن ٹوٹے، دونوں ہاتھ بلند ہوئے، آجا میرے لال آجا۔ آپ نے غور کیا وہ ہاتھ جو 75 یا 95 دن سے تسبیح کے لیے نہ چلا تھا، چکی کے لیے نہ چلا تھا، حسنین کے لیے نہ اٹھا تھا، ارے بندے کفن ٹوٹے، دونوں ہاتھ بلند ہوئے، آجا میرے لال آجا۔ حسین آگے بڑھے، اماں کے منہ پر منہ رکھ دیا، اماں وعدہ کیجئے آج آپ نے بلایا میں چلا آیا، اماں جب میں بلاؤں گا تو آپ چلی آئیے۔ خدا کی قسم دنیا میں سب سے بڑا داغ ہے ایک ماں کی جدائی کا داغ۔ جب ماں جاتی ہے نا اس دنیا سے تو اپنے ساتھ یا تو یادوں کا ایک قبیلہ چھوڑ کے جاتی ہے، اسے انسان بھلا نہیں پاتا۔ اگر انسان میں ذرا سی بھی حساسیت ہو، زندگی کے کسی بھی پڑاؤ میں خوشی ملے گی تو ماں یاد آئے گی، غم ملے گا تو وہ آئے گا۔ مرحوم رضا سلسلے نے 2 مصرے کہے تھے مطلع کے طور پر قیامت کے تھے، کہتے موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں۔ جب ہماری والدہ کا انتقال ہوا، ہم نے رضا سلسلے صاحب کو بلایا، انہوں نے یہی کلام پڑھا۔ جب وہ بیٹھ گئے میں نے کہا چچا جو مطلع میں آپ نے ماں کا تذکرہ کیا نا، یہ ہماری ماں ہے، یہ آپ کی ماں ہے، یہ ہم سب کی مائیں ہیں جنہیں قبر میں جا کے تھوڑا سکون مل جاتا ہے۔ کہنے کہ مولانا میں سمجھا نہیں، میں نے کہا یہ ہماری مائیں ہیں جنہیں قبر میں سکون ملتا ہے، ایک ماں وہ ہے جسے قبر میں بھی سکون نہیں ملا، وہ حسین کی ماں ہے۔ جب حسین قبر پہ آئے آواز دی اماں لہو لہاد جبل دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں حسین۔ دیکھ لے دونوں ہاتھ بلند ہوئے، آجا میرے لال آجا، کہ میرے کربلائی شہزادے آجا۔ ماں چلیے میرے لال تو جہاں جہاں جائے گا تیری ماں وہاں وہاں جائے گا۔ ایک ماں کے لیے میں نہیں سہتا۔ وہ جملے سن لیجیے، جب 28 رجب کو قافلہ چلنے لگا، حسین نے حکم دیا تمام بیویاں اپنے کمروں میں قفل لگائیں، تالا لگائیں، چابی شورا کو دیتی ہیں۔ تمام بیویاں آئی، چابی شورا کو دیتی نہیں، شورا نے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے چابی لے کے رکھتی رہی، مگر آخر میں جناب زینب آئی۔ جب چابی دینے لگی نا، شورا اپنی جگہ سے اٹھی، کہتی ہے بھوپی اماں میں چابی نہیں لوں گی۔ کہا کیوں؟ کہا میں جانتی ہوں۔ کہا کیا جانتی ہے؟ کہا مجھے معلوم ہے اب جو میرا بابا جا رہا ہے لوٹ کے نہیں آئے گا۔ جناب زینب نے کہا میری بچی تجھے کس نے بتایا کہ اب جو تیرا بابا جا رہا ہے لوٹ کے نہیں آئے گا؟ کہنے لگی بھوپی اماں آپ سب تو سو جاتے نا، میں بیمار ہوں، مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی۔ اے بھوپی اماں چل راتوں سے میں دیکھ گئی ہوں، ایک بی بی ہے جو آدھی رات ڈھلنے کے بعد چھت پہ آگے روتی ہے، واہ غریبا واہ مظلومہ واہ حدشا۔
اماں میں برداشت کر رہی ہوں. پھوپھی اماں میں نے ایک دن برداشت کیا, پھوپھی اماں میں نے 2 دن برداشت کیا, پھوپھی اماں میں نے تیسرے دن بھی برداشت کیا, مگر پھوپھی اماں رات اس کے رونے میں اتنا کرب اور اتنا درد تھا, مجھ سے برداشت نہ ہوا. پھوپھی اماں میں اسے کا سہارا لے کے بالا خانہ پہنچی. اب میں چھت پہ پہنچی تو میں نے کیا دیکھا, چھت کے کونے میں ایک کالے برقعے والی بی بی رو رہی ہے. میں نے آگے بڑھ کے کہا, بی بی آپ کون ہے جو میری چھت پہ روز روتی ہے؟ یہ کہنے پہ اس نے کہا, واہ تشاہ واہ غریبہ. میں نے کہا, بی بی کون غریب ہے جسے یاد کر کے رو رہی ہے؟ کون پیاسا ہے جسے کر کے رو رہی ہے؟ یہ کہنا تھا, اس بی بی نے نام لے کے رونا شروع کیا, واہ حسینہ واہ حسینہ واہ حسینہ. میں نے کہا, بی بی آپ کون ہے جو میرے بابا کا نام لے کے رو رہی ہے؟ یہ کہنا تھا, اس بی بی نے نقاب الہندی شمرانہ پہچانا, تیری دادی فاطمہ, اے میری بچی, اب جو تیرا بابا جا رہا ہے لوٹ کے نہیں آئے گا, مدینہ اجڑ جائے گا, یسرب ویران ہو جائے گا, تیرا بابا